بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تمام دیکھنے والے ساتھیوں کو عید مبارک۔ اب عید مبارک کہنے کا دل تو نہیں چاہ رہا کہ کس منہ سے عید مبارک کہیں۔ پاکستان کے حالات دیکھیے، کتنی دھاندلی، کتنی بدماشی ہو رہی ہے، کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں بچوں، بڑوں، بوڑھوں، عورتوں پر۔ اور دوسری طرف غزہ کو دیکھیں آپ، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور مسلمان کیسا خاموش ہیں۔ کتنی بے عزتی کی بات ہے۔ کس منہ سے کہیں عید مبارک، لیکن رسماً چلیے کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ دو حصوں میں بٹ چکی ہے۔ واضح طور پہ آپ کو دو گروپ نظر آئیں گے۔ ایک طرف عاصم منیر وہ جرنیلی قوتیں ہیں جو 70 سال سے کبھی پردے کے پیچھے سے حکومت کرتی ہیں، کبھی پردے کے آگے، اور ان کے ساتھ شریک سفر ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی۔ اپنے وقت کے تمام کرپٹ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آگے کھڑے کیے ہوئے ہیں اپنے دفاع کے لیے، بتانے کے لیے کہ اس ملک میں ڈیموکریسی ہے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے میڈیا خریدا ہوا ہے۔ وہ بھی خود غرض لوگ ہیں، کاروباری ٹائپ کے لوگ ہیں وہاں کی میڈیا کے، وہ ہیں، تمام قسم کی مافیاز ہیں ان کے ساتھ۔ دوسری طرف پاکستان کے عوام بڑے پیمانے پر ایک عظیم لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اب تمہیں برداشت نہیں کریں گے، تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، اب آپ یو میں گو ناؤ، چلے جائیے، آپ ہٹ جائیے ہمارے سامنے سے، اور ہمارا مینڈیٹ تسلیم کیجئے، ہم جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو حکومت دیجئے، پاکستان میں ڈیموکریسی رہنے دیجئے سچی۔ تو یہ دو گروپ ہیں، اور اسی دوسرے گروپ کے ساتھ ہم جیسے اوورسیز ایکسپیٹریٹ پاکستانیز بھی ہیں، جو پاکستان سے تو نکل آئے ہیں لیکن ہمارے اندر سے پاکستان نہیں نکلتا۔ اب یہ تو ہے اور یہ رہے گا۔ اچھا، میں نے آج کچھ دوستوں کے کہنے پہ مختلف پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک پہلا ٹاپک یہ ہے، چیلنج دم۔ اچھا، ہمیشہ جہاں پہ بھی آپ کی بات چیت ہو اس کا آغاز ہی چیلنج دیم۔ مثلا میرا چیلنج یہ ہے کہ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ان جرنیلی قوتوں سے، کہ تم سے ہم نے یہ کام کرنے کو کب کہا ہے کہ تم آ کر اکانومی ٹھیک کرو؟ ہم نے آپ سے کب پوچھا ہے کہ آپ سیاسی استحکام قائم کریں اس ملک میں؟ یہ آپ کے پورٹ فولیو میں نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو اس کے لیے ٹیکس کے پیسوں سے ٹریننگ نہیں دلوائی تھی۔ یہ آپ کے جو جسم پہ وردی ہے یہ عوام کے پیسوں کی ہے، اور آپ کے پورٹ فولیو میں یہ کام نہیں دیا گیا تھا کہ آپ آ کے کہیں کہ ہم جو ہے اکانومی ٹھیک کریں گے اور سیاسی استحکام لائیں گے اور فارن پالیسی ہم چلائیں گے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ چیلنج دیم، ان کے منہ پہ جا کے یہ بات تمیز سے کہیے، لیکن کہیے کہ نہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے ٹرین ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اور آج کا جو دور ہے وہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ ہر فیلڈ میں اگر آپ کے دل میں درد ہو تو آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں چلے جاتے ہیں، آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ لنگز میں کوئی خرابی ہو تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بچے کو تکلیف ہو تو پیڈیٹریشین کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ہر ایک کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے، اس کے پاس آپ جاتے ہیں۔ آپ کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ کو سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی، دشمن سے بچانا تھا، اور دشمن آپ کے ملک کے اندر گھس کر 20 لوگوں کو قتل کر چکا ہے، اور وہ ببانگ دہل کہہ رہا ہے کہ اب ہم پاکستان میں گھس کر ماریں گے، اور مار رہا ہے، اور آپ اس کام سے دور ہیں جو آپ کا کام تھا۔ آپ کہتے ہیں آپ فارن پالیسی چلائیں گے۔ آج افغانستان سے جھڑپیں ہیں، ایران سے جھڑپیں ہیں، انڈیا سے، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ آج تک آپ نے جب بھی یہ کام کیے ہیں، پاکستان کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ آپ بس یو بیٹر لیو ناؤ۔ آپ کو یہ پاور کس نے دی ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے میڈیا پہ، تصویر نہیں دکھا سکتے، اس کی تقریر نہیں دکھا سکتے؟ کیا آئین پاکستان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا آپ کو اس دن کے لیے ٹرین کیا گیا تھا کہ آپ یہ پابندیاں لگائیں اور عدالت سے
سابق وزیر اعظم کو اغوا کروائیں، کالر سے کھینچ کے اس کو لے جائیں، ان کو چیلنج کیجیے۔ پھر دوسری آپ کی جو طریقہ ہونا، ٹیکنیک ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سوال اٹھائیے۔ سیدھی سی بات ان سے پوچھئے کہ عمران کی حکومت کو کیوں گرایا گیا تھا؟ یہ سلوگن دیا تھا نا آپ نے اپنے حواریوں کو کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور وہ مہنگائی کو آپ کنٹرول کریں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ اگر اس وقت 9 to 10 12% مہنگائی تھی، آج 40% سے زیادہ ہے، جو زمانہ جنگ میں ہوتی ہے اتنی مہنگائی کسی ملک میں۔ آج پاکستان کیا، سوال پوچھئے ان سے، کیا آج پاکستان پہلے سے زیادہ مستحکم ہے؟ نہیں۔ کیا لوگوں کا ایمان نظریہ پاکستان پہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے؟ نہیں، ٹوٹا ہے، خراب ہوا ہے۔ مہنگائی ختم ہوئی ہے، کم ہوئی ہے؟ نہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ حکومت کا کوئی تصور موجود ہے؟ چند لٹیروں کو آپ نے بٹھا دیا ہے جو لوٹنے کی بڑی تاریخی اپنی کریڈٹ اپنی ہسٹری رکھتے ہیں، اور وہ لوٹے جا رہے ہیں اور آپ دیکھے جا رہے ہیں۔ سوال اٹھائیے، ان سے پوچھئے کہ آج عالم اسلام میں پاکستان کا امیج کیا ہے؟ فلسطین کے مسئلے پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی حکومت نے جو لوگ فلسطینیوں کی حمایت میں جلوس نکال رہے تھے، ان کو ڈنڈے، ان کی تشریف پہ ڈنڈے مار مار کے لٹایا آپ نے۔ آج پاکستانی ایک مسلمان فلسطینیوں کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتا، یہ آپ کی پالیسی ہے؟ پوچھئے کہ آج کشمیر پہ آپ نے کیسی سودے بازی کی ہے؟ کوئی آواز تمہاری طرف سے نہیں اٹھتی۔ کیوں؟ تم نے چھپ کر اس کو گیو اپ کر دیا ہے۔ برسوں ہم نے تمہارا ساتھ دیا، تم نے ایک جنگ نہیں جیتی، لیکن ہم نے پھر بھی تم سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا، اور جب یہ وقت آیا تو تم کرپٹ لوگوں کو لے کے سامنے آئے اور ان کی حکومت قائم کی۔ عمران خان نے اس دن یہ بہت اچھی بات کی تھی۔ بعض اوقات وہ ایک لائن میں بہت تاریخ پنہا کر دیتا ہے وہ شخص۔ اس نے کہا فوج کا امیج ان کے ساتھ سفر کرنے سے خراب ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو ان کا امیج آسمان پہ تھا۔ یہ فیکٹ ہے۔ تم نے فوج کو بھی بدنام کرایا ہے۔ اچھا، تو میں نے آپ سے کہا چیلنج کیجئے، سوال اٹھائیے۔ اچھا، اب دو اور چیزیں ہیں جس کی طرف آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو سپورٹ کرنے والے لوگ، خاص کر کے پی ٹی آئی کے ورکر، اس بات پہ ضرور توجہ دیں کہ آپ باہر کے دشمنوں سے تو بہت اچھا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن جو دشمن، جو منافق، جو جاسوس آپ کی پارٹی میں موجود ہیں، انہوں نے ابھی تک پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے تحریک کی رفتار کو کم کر کے، اور ان لوگوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ وقت آنے پہ نام لیں گے، وہ بتا دیں گے کہ وہ کون کون لوگ ہیں، لیکن جب تک وہ یہ کام نہیں کرتے، آپ کی رسپانسبلٹی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اچھا، آپ اپنے درمیان میں سیاسی جماعتوں میں دیکھیے، جب تک آئی ایس آئی پاکستان کی، جرنیل پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو رہیں گے، یہ کام ہوتا رہے گا۔ سیاسی جماعتوں میں جو ہے ان کے ایجنٹ گھسے رہیں گے جو اندر سے نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بہت زیادہ خطرناک نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ کو چیلنج یہ ہوگا کہ آپ اس کو کیسے پہچانیں اور اس کا ریسپانس کیسے دیں۔ یہ دو چیزیں دیکھیے، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اگر ہم اپنے درمیان میں کسی غدار کو پہچاننا چاہیں تو بہت احتیاط سے کام لینا ہے، بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس میں غصہ یا جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اچھا، چند ٹپس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اتنے کم وقت میں زیادہ تفصیل سے تو اس پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ دیکھیے شاید آپ کے کام آئیں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، جو آدمی اس وقت عمران خان کے حکم کی حکم عدولی کرتا ہے، پوائنٹ نمبر 1 اس پہ نظر رکھیے۔ پوائنٹ نمبر 2، جو کام میں تاخیر کرتا ہے اس پہ نظر رکھیں۔ پھر
پوائنٹ نمبر 3، جو بیجا تنقید کرتا ہے جب آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس پہ نظر رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 4، جو آپ کے درمیان میں افواہیں گوسپ پھیلاتا ہے اور گوسپ پہ بات کرتا رہتا ہے سارا وقت۔ پوائنٹ نمبر 5، جو بہت زیادہ ڈیفینسو جس کی باڈی لینگویج ہو، باڈی لینگویج ضرور دیکھیے گا، یا بہت زیادہ آفینسو جلدی کرنے کو کہتا ہو، ان کو ذرا اس میں رکھیے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، آنکھیں ان سے ضرور ملایا کیجیے اور ان کے چہرے کو اس وقت نوٹ کیا کیجیے جب آپ ان سے آنکھیں ملائیں۔ اور پوائنٹ نمبر 7، جب آپ ان سے آنکھیں ملائیں تو ہمیشہ مسکرائیے۔ ایک بات۔ پوائنٹ نمبر 8، دیکھیے گا، ایک چیز نوٹ کیجیے گا، یہ ساری چیزیں ایک دم ڈکلیئر نہیں کر دیجیے گا کسی کو کہ آپ نے یہ 3 سمٹمز پا لیے تو ڈکلیئر کر دیا کہ اس کو یہ مرض ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اس پہ بھی غور و خوض کیجیے گا کہ جو سیاسی جماعتوں میں دشمن ہوتے ہیں نا، آپ کے ایجنٹ جو ہوتے ہیں، وہ اکثر فون رات کے وقت کرتے ہیں مسائل ڈسکس کرنے کے لیے۔ ان کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے، یہ رات کی جو کالی چادر ہوتی ہے نا، اس سے لوگ سمجھتے ہیں گناہ کو ڈھانپ لیتی ہے یا جرائم کو چھپا دیتی ہے، اور اس سوچ کے لوگ جو ہیں وہ ورکر جو وہ رات کو فون کر کے ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ دن کو بزی ہے، نہیں، دن کو کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ اس بات پہ ذرا غور و خوض کیجیے گا۔ اچھا، ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیے، فرض کیجئے کہ آپ کو ان 7-8 سمٹمز میں سے 5 نظر آ گئے، پھر بھی اس کو ذرا روکیے، اور جس پہ آپ کو شک ہو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہوئے، یہ تو اب آپ کی حکمت ہے نا، آپ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ایسے بات کریں کہ یار دیکھو، میں نے یہ سنا ہے کہ ایسے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، ISI کے لیے مخبری کر رہے ہیں، اور عوام جو ہے نا، وہ جس دن ان کا نام ڈکلیئر ہو گیا، دوست بن کے بات کیجئے ان سے، جس دن ان کا نام ڈکلیئر ہو گیا نا تو لوگ سڑکوں پر ان کو ماریں گے، یہ لوگ ہیں، تو تم بھی محتاط رہو، تم بھی نظر رکھو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شک اس پہ ہے، آپ اس کے منہ پہ جا کے یہ نہیں کہہ دیں گے کہ تم بدماش، تم جاسوس ہو، نہیں، آپ اس پہ ایسے کام کریں کہ وہ آپ کا میسیج لے جا کے وہاں پہ خوف پھیلائے، وہ وہاں سے آپ کی انفارمیشن لے کر آپ کے اندر خوف پھیلاتے ہیں، آپ یہاں سے اسی کو یوز کیجئے جو آپ ان کا ایجنٹ ہے کہ وہاں جا کے وہ بات پھیلائے۔ اب ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو آن ایئر میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو پارٹی کی ڈسپلن میں ہونی چاہیے اور شاید آپ لوگ کرتے ہوں گے، تو یہ سب پہچان ہیں ایسے لوگوں کی۔ اچھا، ایک بات جو آپ دیکھیے گا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو جب کوئی غلط کام کرنے پہ منع کیا جائے، کسی سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ وہ ایجنٹ ہو، تو دیکھنا یہ ہے کیا وہ غلطی سے رک جاتا ہے، دوبارہ تو اس قسم کی غلطی نہیں کرتا، اور اگر وہ غلطی کنٹینیو اسی ڈائریکشن میں کیے جا رہا ہے تو ریڈ فلیگ آن کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ذرا گہرائی میں جا کے سوچئے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، کیوں۔ یہ ساری باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ اس وقت جو فور فرنٹ پہ جنگ لڑ رہی ہے وہ PTI لڑ رہی ہے، اس کے ورکر لڑ رہے ہیں، اور ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ اتنے عظیم ہیں کہ 6 مہینے کی جیل کاٹ کے بھی باہر آ جائیں، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہوں، وہ آ کے بدلتے نہیں، وہ کہتے ہیں ابھی بھی ہم عمران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خوبی یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے، سلام ہے ایسے لوگوں پر۔ اور یہی ان کی پریشانی کی وجہ ہے جرنیلوں کی کہ سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا، پریس کانفرنس کروا دی، بھگوا دیا، توڑوا دیا، لیکن وہ واپس آ کے بھی جیل سے کہتے ہیں ہم عمران کے سپاہی ہیں، اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ یہ ان کے سروائیول کا معاملہ ہے، یہ ان کے سیاسی شعور اتنا پختہ ہو گیا ہے، یہ سیاسی شعور سے جنگ کر رہے ہیں جو یہ نہیں جیت سکیں گے۔ دیکھیے، میں پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں کہ ایک گروپ وہ کرپشن کے لیے اپنی پاور برقرار رکھنے کے لیے جد و جہد کریں، اور دوسرا گروہ جو اپنی آزادی کے لیے کوشش کرے، میدان میں کون زیادہ دیر تک ٹکے گا، وہ جو آزادی کے لیے جنگ کر رہا ہے وہ ہر قربانی دے گا اور ٹکے گا اور جیتے گا۔ یہ جو اقتدار کے لیے جنگ کر رہے ہیں، یہ اس کے سامنے ان کی قوت سے نہیں جیت سکتے۔ جیت آپ کی ہے، لیکن آپ کے درمیان میں جو جاسوس ہیں
ان پہ نظر رکھیے اور ان کو اپنے مقصد، بہتر مقصد کے لیے استعمال کیجئے، پاکستان کے لیے استعمال کیجئے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے۔ مجھ پہ بہت ساری میری ویڈیو کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، ان کو کام کرنے دیجئے۔ اگر چھوٹی سی بھی آواز پہنچتی ہے تو آواز پہنچنی چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔